الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ پچھلے ہفتے ہم قواعد الصرف پڑھتے رہے ہیں، اور قواعد الصرف کا جو آخری باب یا آخری لیسن ہم نے پڑھا تھا وہ تھا نون تاکید۔ نون تاکید ثقیلہ اور نون تاکید خفیفہ، تو اس کی گردانیں ہم نے پڑھ لی تھیں۔ ابھی چونکہ ٹائم نہیں ہے سننے کا، تو آج ہم انشاءاللہ قواعد النحو سے لیسن نمبر 8 جو ہے، 8 نمبر سبق جو ہے وہ ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ نحو کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں، معرب اور مبنی، یا اس کو کہتے ہیں اعراب اور بنا۔ تو بعض کلمات ایسے ہوتے ہیں جن کے آخر میں عامل کے آنے سے، عامل سے مراد وہ حروف یا وہ اسماء یا وہ افعال ہوتے ہیں جو اس کو مختلف اعراب دیتے ہیں، کبھی پیش دیتے ہیں، کبھی زیر دیتے ہیں، کبھی زبر دیتے ہیں۔ تو جن کلمات کے آخر میں عامل کے آنے سے تبدیلی واقع ہوتی رہتی ہو اس کو کہتے ہیں معرب، یعنی وہ جو تبدیلی ہے وہ اعراب ہے، اور جس کلمے پر تبدیلی ہوتی ہے وہ معرب ہے، یعنی اس پر اعراب دیا گیا ہے۔ اور بعض کلمات ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ان کے اوپر کوئی بھی عامل آ جائے، جیسے حرف جارہ آ جائے، یا اس سے پہلے فعل آ جائے، یا اس سے پہلے فعل اور فاعل دونوں آ جائیں، تو ہر حالت میں وہ ایک ہی اعراب پر قائم رہتے ہیں، ان کے آخر میں تبدیلی واقع نہیں ہوتی ہے۔ وہ فاعل بن رہا ہو تو بھی اس کا وہی اعراب ہوتا ہے جس اعراب پر اس کی بنا رکھی گئی، یعنی بنیاد رکھی گئی۔ تو بنا کا مطلب ہوتا ہے پختہ ہونا، جس اعراب پر اس کو بنایا گیا ہو اس کا اعراب وہی رہتا ہے اور اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ وہ رفعی حالت میں ہو تو بھی، نصبی حالت میں ہو تو بھی، اور جری حالت میں ہو تو بھی، یعنی تینوں حالتوں میں اس کا اعراب ایک ہی رہتا ہے، اس میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی ہے۔ جی، تو اب ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ اعراب و بنا، اعراب کا معنی ہے اعراب دینا، اور اعراب زبر، زیر، پیش، یا اسی طرح یہ کبھی حرفی ہوتا ہے کبھی حرکتی ہوتا ہے۔ حرفی سے مراد واو الف یا، واو الف یا سے بھی اعراب آ جاتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ زبر زیر پیش سے ہی آئے۔ تو حرفی اعراب واو الف یا ہے، اور حرکتی اعراب جو ہے وہ زبر زیر اور پیش ہے۔ تو اعراب کا معنی ہے اعراب دینا، و بنا، اور بنا کا معنی ہے ایک چیز پر پکا ہو جانا، اسی پر اس کو پختہ کر دینا، اور اس میں کسی قسم کی تبدیلی کا نہ ہونا۔ جی، سب سے پہلے اعراب کی تعریف ہے۔ اعراب مختلف عوامل، عوامل جو ہیں یہ اسم بھی ہو سکتا ہے، فعل بھی ہو سکتا ہے، اور حرف بھی ہو سکتا ہے۔ جیسے آپ نے حروف جارہ کے بارے میں پڑھا ہے کہ حروف جارہ اپنے بعد والے اسم کو جر دیتے ہیں، یعنی زیر دیتے ہیں۔ اور اسم اس انداز میں ہو سکتا ہے کہ جیسے کوئی اسم جو ہے وہ مبتدا بن جائے، تو کسی اسم کا مبتدا بننا ہی اس کو رفع دیتا ہے۔ یا پھر فعل بھی ہو سکتا ہے کہ جب کسی اسم سے پہلے فعل آ جائے اور وہ اسم اس کا فاعل بن رہا ہو، تو فاعل جو ہے اس کا اعراب رفع ہوتا ہے۔ تو گویا کہ عامل جو ہیں وہ تینوں طرح کے ہوتے ہیں، اسم بھی عامل ہو سکتا ہے، فعل بھی عامل ہو سکتا ہے، اور حرف بھی عامل ہو سکتا ہے۔ تو اسی لیے یہاں پر لفظ عوامل، جو عامل کی جمع ہے عوامل، استعمال کیا گیا ہے کہ وہ عامل کوئی بھی ہو۔ تو مختلف عوامل کے آنے سے کلمات کے آخر پر، یعنی آخری حرف پر، چونکہ اعراب جو ہے وہ آخر میں ہوتا ہے، جیسے کہ میں نے علم النحو کی تعریف میں بتایا تھا کہ نحو کا معنی ہے کنارہ۔ تو چونکہ علم النحو میں حرف
یا کلمہ کے کنارے یعنی آخری حرف کے بارے میں اور اس کے اعراب کے بارے میں بحث کی جاتی ہے، اس لیے اس کو علم النحو کہا جاتا ہے۔ تو مختلف عوامل کے آنے سے کلمات کی آخر پر رونما ہونے والی لفظی یا تقدیری، بسا اوقات یہ جو تبدیلی ہوتی ہے وہ لفظی ہوتی ہے۔ لفظی سے مراد حرکتیں بھی ہو سکتی ہیں اور حرف بھی ہو سکتے ہیں۔ بسا اوقات یہ تبدیلی جو ہے وہ تقدیری ہوتی ہے، یعنی وہ اسم مبنی تو نہیں ہوتا لیکن وہاں پر تبدیلی جو ہے وہ ہمیں نظر نہیں آ رہی ہوتی، جس طرح کہ ہم آگے اسماء مربع جو آ رہے ہیں اگلے لیسن کے اندر ان کے اندر ہم دیکھیں گے۔ تو جو رونما ہونے والی لفظی یا تقدیری تبدیلی کو اعراب کہتے ہیں، اور جس کلمے پر یہ تبدیلی ہو اسے معرب کہتے ہیں۔ اس کو معرب نہیں پڑھیں گے بلکہ معرب، مفعول کے صیغے سے پڑھیں گے، یعنی اعراب دیا گیا۔ جیسے ہم پیش کو ضمہ کہتے ہیں اور جس حرف پر ضمہ ہو اس کو مضموم کہتے ہیں، تو اسی طرح تبدیلی کو اعراب کہتے ہیں اور جس کلمہ پر یہ تبدیلی ہو اس کو معرب کہتے ہیں، یعنی اس کو اعراب دیا گیا۔ اب آگے اس کی مثال ہے، جیسے جاء حامد، حامد آیا، رأیت حامدا، میں نے حامد کو دیکھا، اور ذهبت الی حامد، میں حامد کی طرف گیا۔ اب ترکیب کے اعتبار سے جاء جو ہے یہ فعل ہے اور حامد جو ہے یہ اس کا فاعل ہے، تو فاعل جو ہے وہ مرفوع ہوتا ہے، تو گویا کہ فعل نے حامد کو فاعل ہونے کی بنیاد پر پیش دی، تو یہاں فاعل ہونے کی وجہ سے حامد کی دال پر پیش ہے، تنوین ہے، تنوین والی پیش ہے۔ جاء فعل، حامد فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو گیا۔ یہ اس کی ترکیب اس انداز میں کرتے ہیں۔ آگے ہے رأیت حامدن، میں نے حامد کو دیکھا، رأیت میں نے دیکھا، اب یہ فعل بھی ہے اور اس کے اندر فاعل بھی ہے، فعل بفاعل، اور حامدن جو ہے وہ اس کا مفعول ہے، تو مفعول جو ہوتا ہے اس کے اوپر زبر آتی ہے، رأیت حامدن، میں نے حامد کو دیکھا، تو یہاں مفعول ہونے کی وجہ سے حامد کے اوپر جو ہے وہ زبر آ گئی ہے، ادھر پیش تھی اور یہاں زبر ہے۔ آگے ہے ذهبت، میں گیا، الی حامد، حامد کی طرف، تو یہاں حامد سے پہلے حرف جر الی آ گیا ہے، تو الی جو ہے وہ اپنے بعد والے اسم کو جر دیتا ہے، تو گویا کہ یہاں پر دال کے اوپر پیش کا آ جانا یا دال کے اوپر دو زبر کا آ جانا یا دال کے نیچے دو زیر کا آ جانا، یہ ہے تبدیلی اور اس کو کہتے ہیں اعراب۔ اور حامد جو ہے چونکہ اس پر یہ اس کے آخر پر یہ اعراب آ رہا ہے، لہذا حامد کو ہم کہیں گے کہ یہ اسم معرب ہے، یہ اسم معرب ہے۔ وضاحت، اس مثال میں حامد معرب ہے کیونکہ مختلف عوامل کے داخل ہونے کی وجہ سے حامد ان کا آخر یعنی اس کا آخری حرف دال جو ہے وہ بدلتا رہا ہے، یعنی آخر میں کبھی ضمہ، کبھی فتحہ اور کبھی کسرہ آیا ہے۔ تو یہ تو اعراب تھا حرکتی، یعنی حرکتوں کے ساتھ اعراب آیا، اور بسا اوقات یہ حرفوں کے ساتھ بھی آ جاتا ہے، یعنی ضروری نہیں ہے کہ حرکتوں سے ہی اعراب آئے، حرفوں سے بھی آ سکتا ہے۔ بعض اسماء میں ان حرکات کے قائم مقام واو الف یا بھی آ جاتے ہیں، یعنی بعض اسماء مخصوص اسماء ہیں جن کا تذکرہ آگے آئے گا انشاءاللہ، تو ان میں ان حرکتوں کے قائم مقام واو الف اور یا آتے ہیں، بجائے اس کے کہ ان کا اعراب پیش، زیر اور زبر سے ہو، ان کا اعراب الف اور واو اور یا سے ہوتا ہے، کیونکہ پیش جو ہے اس کو تھوڑا سا کھینچ دیں تو اس سے واو پیدا ہو جاتی ہے، الف کو تھوڑا سا کھینچ دیں تو اس سے یہ زبر کو تھوڑا سا کھینچ دیں تو الف پیدا ہو جاتا ہے، اور زیر کو کھینچنے سے یا پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اس میں دیکھیں جاء اخوکا، تیرا بھائی آیا، اب یہ جو کا ضمیر ہے یہ مضاف الیہ ہے، اصل اسم ہے اخو، اخن تھا، اخن،
अखुन भाई को कहते हैं। तो जा अखू का, तेरा भाई आया, तो आने वाला जो है वो भाई है, तो वो है फाइल। तो जा फेल, अखू का मुजाफ मुजाफ इलैह मिलकर फाइल। तो अखुन जो है उसकी यहाँ पर रफ़ी हालत है, यानी वो कि फाइल बन रहा है। तो यहाँ पे फाइल का एराब अखुन आने की बजाय वाव के साथ अखू आया है। जा अखू का। रअयतु, मैंने देखा, अखा का, तेरे भाई को। तो यहाँ पर अखा का जो है वो मफूल है, इसकी नस्बी हालत है, लेकिन यहाँ पर नस्बी हालत फतह के साथ आने के बजाय अलिफ के साथ आई है, अखा का। और ज़हबतु, मैं गया, इला अखी का, तेरे भाई की तरफ। तो यहाँ पर अकीका में जर्री हालत जो है वो जेर के साथ आने की बजाय या के साथ आई है। तो एराब जो है वो गोया के दो तरह से आता है, हरकतों के साथ भी आ जाता है, जबर जेर पेश के साथ भी, और हरफों के साथ भी आ जाता है, वो अलिफ या के साथ। ये था एराब और मुअरब, यानी जो इसम मुअरब होता है उसमें एराब बदलता रहता है, कभी उस पर फतह आता है, कभी जम्मा आता है, और कभी कसरा आता है, और कभी जो है इन हरकतों के कायम मकाम वाव आ जाता है, और कभी अलिफ आ जाता है, और कभी या जो है वो आ जाता है। उसके बाद है बिना। बिना का माना है पुख्ता। तो बिना में कलिमात का आखिरी हरफ जो है वो एक ही हालत पर कायम रहता है, पुख्ता रहता है, पक्का रहता है। यानी मुख्तलिफ अवामिल के बावजूद, मुख्तलिफ अवामिल आने के बावजूद, अवामिल तो आ रहे हैं लेकिन इसके बावजूद इन कलिमात के आखिर का एक ही हालत पर बरकरार रहना, यानी वो जो मखसूस कलिमात हैं, जो मबनी कलिमात हैं, उनका एक ही हालत पर बरकरार रहना, ये बिना कहलाता है, मबनी कहलाता है, यानी ये बिना है। और ऐसे कलिमात को मबनी कहते हैं, जैसे जा हाउलाई, ये लोग आए। अब ये जो कलमा हाउलाई है, ये इसमें इशारा है, हाजा हाजानी हादिही हातानी हाउलाई, इसमें इशारा करीब है, अस्माए इशारा। तो अस्माए इशारा सारे ही मबनी हैं। तो अब ये जो हाउलाई, इसके नीचे जो हमजा के नीचे जेर है, ये जा आमिल के आने की वजह से नहीं है, ये कलमा बना ही ऐसे है, बनाया ही ऐसे गया है, हा उलाई, हमजा की जेर के साथ ही इसको बनाया गया है। अब ये रफ़ी हालत में हो या नस्बी हालत में हो या जर्री हालत में हो, इसकी कोई भी हालत हो, इसका इराब नहीं बदलेगा। अगर इसका इराब बदलना होता तो फिर ये होना चाहिए था जा हा उला उ, और आई तो हा उला आ, और जहब तो इला हा उला ई, इस तरह इसका इराब होना चाहिए था। लेकिन तीनों हालतों में, रफ़ी हालत में भी जा हाउलाई, ये लोग आए, रई तो हाउलाई, नस्बी हालत में, यहाँ नस्बी हालत है मैंने देखा इन लोगों को, तो यहाँ भी उसी तरह ही है। और जहब तो इला हाउलाई, मैं इन लोगों की तरफ गया, तो यहाँ जर्री हालत है। तो यहाँ पे हाउलाई के नीचे जो जेर है, ये इला की वजह से नहीं है, ये बल्कि उसकी अपनी बिना की वजह से। बिना का माना है बनाया जाना, यानी इसकी बनावट ही ऐसी है, और इस बनावट के अंदर कोई तब्दीली नहीं आएगी। बेशक इसकी रफ़ी हालत हो, बेशक इसकी नस्बी हालत हो, या इसकी जर्री हालत हो, तीनों हालतों में इसके ऊपर कोई एराब नहीं आएगा। तो तीनों हालतों में ये हाउलाई है, जा हाउलाई, रअयतु हाउलाई, और मररतु बिहाउलाई, मररतु इला हाउलाई, या ज़हबतु इला हाउलाई। जी, वजाहत। इन मिसालों में हाउलाई मबनी है, और मैंने बताया कि तमाम अस्माए इशारा मबनी हैं, हाजा हाजानी हादिही हातानी हाउलाई ज़ालिका ज़ानिका तिलका तानिका उलाइका। और इसी तरह तमाम अस्माए मौसूला अल्लज़ी अल्लज़ानी, ये भी सारे के सारे मबनी हैं। तो ये आगे पूरी तफसीलात इंशाल्लाह अगले सबकों में आएंगी कि अस्माए मबनी कौन कौन से हैं और अस्माए मुरब कौन कौन से हैं। उसके बाद कहते हैं कि क्योंकि इसका आखिर तीनों मिसालों में एक ही हालत पर बरकरार रहा है,
عوامل کی تبدیلی سے آخر میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، اس کے عامل تو بدلتے رہے ہیں۔ مثلا جاء میں فعل پہلے آ گیا، رأیت میں فعل اور فاعل دونوں آ گئے، اور ذہبت الی میں حرف جر آ گیا، تو عامل بدلتے رہے ہیں لیکن ان کے آخر میں، اس اسم کے آخر میں کوئی کسی قسم کی تبدیلی واقع نہیں ہوئی۔ اب آگے کہتے ہیں جی انواع اعراب، اعراب کی اقسام، کہ اعراب کتنی قسم کا ہوتا ہے۔ اعراب کی 4 اقسام ہیں: رفع، نصب، جر اور جزم۔ یعنی کبھی رفعی حالت ہوتی ہے اعراب کی، کبھی نصبی حالت ہوتی ہے، اور کبھی جری حالت ہوتی ہے، اور کبھی جزمی حالت ہوتی ہے۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ رفع اور نصب اسماء و افعال دونوں پر آتے ہیں، یعنی رفع جو ہے وہ اسموں پر بھی آتا ہے اور افعال پر بھی آتا ہے، اس طرح نصب جو ہے وہ بھی اسموں پر آتا ہے اور افعال پر آتا ہے، یہ دونوں پر آتے ہیں۔ جبکہ جر جو ہے، جری حالت جو ہے وہ اسموں کے ساتھ خاص ہے، یہ فعل میں نہیں آتی، اور جزمی حالت جو ہے وہ فعلوں کے ساتھ خاص ہے، وہ اسموں میں نہیں آتی۔ یعنی جر، اس کا مطلب یہ ہوا کہ مجرور جو اسماء ہیں وہ صرف 2 ہوتے ہیں، یا تو مجرور با اضافت یا پھر مجرور با حرف جر۔ تو حرف جر جو ہے وہ صرف اسموں پر داخل ہوتا ہے، جس طرح کہ ہم نے پیچھے علامات اسم کے اندر پڑھا، فعل پر حرف جر آتا ہی نہیں ہے۔ اور دوسرا جو مضاف الیہ ہوتا ہے وہ بھی اسم ہی ہو سکتا ہے، وہ بھی علامات اسم میں سے ایک ہے، فعل جو ہے وہ مضاف الیہ نہیں ہوتا ہے۔ اور جو جزم ہے یہ فعلوں کے ساتھ خاص ہے، تو جس طرح فعل مضارع، یہ عام طور پہ فعل مضارع کے حوالے سے ہی یا فعل امر یا فعل نہیں کا حکم ہوتا ہے۔ فعل مضارع جو ہے اس کی عمومی حالت رفع کی ہے، جیسے یفعل، ینصر، یعنی اس کے آخری حرف پر پیش ہوتی ہے۔ ہاں البتہ اگر اس پر حروف ناصبہ آ جائیں تو اس پر نصب آ جاتی ہے، جیسے لن یفعل، اور حروف ناصبہ جو ہیں وہ ان، لن، کئی، اذن، 4 ہیں، لن یفعل، لن یضرب، لن ینصر، تو یہ حرف ناصب ہے۔ اور پھر اسی طرح حروف جازم بھی ہیں، وہ ہیں ان، لم، لما، لام امر اور لائے نہیں۔ تو یہ جب فعل مضارع پر آ جاتے ہیں تو فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں، جیسے ان تضرب، ان تضرب، یا لم یضرب، لم تنصر۔ تو جزم جو ہے وہ فعلوں کے ساتھ خاص ہے، وہ اسموں میں نہیں آتی ہے۔ تو یہ تھی اعراب کی 4 اقسام، یعنی اعراب 4 طرح سے آتا ہے، کبھی رفع آئے گا، کبھی نصب، اور کبھی جر، اور کبھی جزم۔ لیکن ان میں سے رفع اور نصب جو ہے وہ اسماء اور افعال دونوں میں مشترک ہیں، جبکہ جر اسموں کے ساتھ خاص ہے اور جزم جو ہے وہ فعلوں کے ساتھ خاص ہے۔ اس کے بعد آگے علامات اعراب، اعراب کی علامات، یعنی اعراب جو ہے اس کی علامتیں 2 طرح سے ہوتی ہیں، کبھی حرفی ہوتی ہیں اور کبھی حرکتی ہوتی ہیں، جس طرح کا پیچھے میں بیان بھی کر چکا ہوں۔ علامات اعراب 2 طرح کی ہیں، نمبر 1 حرکتی، نمبر 2 حرفی۔ حرکتی جو ہے وہ حرکتوں سے ہوتی ہے، حرکت، رفع، نصب و جر، ضمہ، فتح، کسرہ، وہ علامات جو ضمہ، فتح، کسرہ اور سکون کے ذریعے سے ظاہر کی جائیں، جیسے ہم نے پڑھا جاء حامد، رأیت حامدا، مررت بحامد۔ تو یہ حرکتوں سے ظاہر ہوتی ہیں۔ دوسری قسم ہے اعراب کی، علامات اعراب کی حرفی، یعنی حرفوں کے ذریعے۔ اس سے مراد وہ علامات ہیں جو واو، الف، یا، واو، الف اور یا کے ذریعے سے ظاہر کی جائیں، جیسے ہم نے پیچھے پڑھا جاء اخوک، رأیت اخاک، ذهبت الی اخیک، جاء اخوک، رأیت اخاک، ذهبت الی اخیک۔ اس کے بعد ہمارے سامنے تدریب ہے، سوالات ہیں۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ اعراب کی تعریف کریں اور مثال ذکر کریں۔ اعراب تو ہم پیچھے یہ پڑھ چکے ہیں کہ مختلف عوامل کے آنے سے
کلمات کے آخر میں ہونے والی تقدیری یا لفظی تبدیلی کو اعراب کہتے ہیں، جیسے جاء حامد، رأیت حامدا، مررت بحامد۔ اسی طرح دوسرا سوال یہ ہے کہ حرفی علامات کون سی ہیں، یعنی حرفوں والی علامات، تو وہ واو، الف اور یا ہے۔ پھر ہے کہ اعراب کی قسمیں بیان کریں۔ اعراب کی دو اقسام ہیں، چار اقسام ہیں انواع اعراب: رفع، نصب، جر اور جزم۔ ایک ہے علامات اعراب، ایک ہے اعراب کی اقسام۔ تو قسمیں تو چار ہیں، رفع، نصب، جر، اور علامات دو طرح کی ہیں، حرفی اور حرکتی۔ اس کے بعد پھر مندرجہ ذیل خالی جگہ مناسب لفظ سے پر کریں۔ یہ خالی جگہ پر کرنی ہے کہ کون سا جملہ جو ہے اس میں کون سا لفظ آئے گا۔ مثلا خالی جگہ کا آخر مختلف عوامل کے آنے سے تبدیل ہو جاتا ہے۔ ابھی ہمارے سامنے دو چیزیں ہیں، معرب یا مبنی۔ تو مبنی جو ہے اس کا آخر تو تبدیل نہیں ہوتا، معرب کا آخر جو ہے وہ تبدیل ہوتا ہے، لہذا یہاں پر ہم لکھیں گے معرب، یعنی معرب کا آخر جو ہے وہ اعراب کے مختلف عوامل کے آنے سے بدل جاتا ہے۔ آگے ہے ڈیش کا آخر ایک ہی حالت پر برقرار رہتا ہے معرب اور مبنی میں سے۔ تو واضح بات ہے، معرب کا آخر تو بدلتا رہتا ہے، تو یہاں پر مبنی آئے گا، مبنی کا آخر جو ہے وہ ہمیشہ ایک حالت پر برقرار رہتا ہے۔ پھر آگے ہے رفع، نصب اور جر، ان میں سے ڈیش اسموں کے ساتھ خاص ہے، یعنی تین چیزیں ہیں، ان میں سے ایک چیز جو ہے وہ اسموں کے ساتھ خاص ہے۔ رفع اور نصب تو اسموں اور افعال دونوں میں مشترک ہے، لہذا جر جو ہے وہ صرف اسموں کے ساتھ خاص ہے، وہ فعلوں پر نہیں آتی۔ اسی طرح ڈیش فعلوں کے ساتھ خاص ہے، رفع، نصب اور جزم، تو جزم جو ہے وہ فعلوں کے ساتھ خاص ہے، وہ اسماء پر نہیں آتی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے چار جملے دیے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان میں سے جو جملہ درست ہے اس پر ٹک کا نشان لگا دیں۔ تو پہلا جملہ جو ہے جاء حامد، رأیت حامدا، ذهبت الى حامد، اس میں حامد مبنی ہے۔ اب حامد کا اعراب بدل رہا ہے، تو یہ مبنی نہیں بلکہ معرب ہے، تو گویا کہ یہ جملہ غلط ہوا، اس کے سامنے کراس کا نشان لگ جائے گا۔ پھر آگے دوسرا جملہ ہے ضمہ، فتحہ اور کسرہ۔ ضمہ، فتحہ اور کسرہ یہ حرفی علامات ہیں، تو یہ جملہ جو ہے غلط ہے، کیونکہ ضمہ، فتحہ اور کسرہ یہ حرف نہیں ہے، یہ حرکتیں ہیں، حرکات ہیں، تو یہ حرفی علامات نہیں ہیں، یہ حرکتی علامات ہیں۔ نمبر 3، مبنی کا آخر مختلف عوامل کے آنے کے باوجود ایک ہی حالت پر برقرار رہتا ہے، یہ ٹھیک ہے، کیونکہ مبنی کا آخر جو ہے وہ ایک ہی چیز پر برقرار رہتا ہے، بے شک اس سے پہلے کوئی بھی عامل آ جائے، وہ رفعی حالت میں ہو، وہ نصبی حالت میں ہو، وہ جری حالت میں ہو، وہ کسی بھی حالت میں موجود ہو، اس کا آخر جو ہے وہ ہمیشہ ایک ہی حالت میں رہتا ہے۔ جیسے ہم نے مثال پڑھی جاء ہؤلاء، رأیت ہؤلاء اور ذهبت الی ہؤلاء، مبنی کا آخر جو ہے وہ مختلف عوامل کے آنے سے بدلتا نہیں ہے، ایک ہی حالت پر برقرار رہتا ہے۔ اور چوتھا سوال ہے اعراب کی تین قسمیں ہیں، اعراب کی تین قسمیں ہیں، رفع، نصب اور جزم۔ تو یہ ان کا جملہ غلط ہے، کیونکہ اعراب کی قسمیں جو ہم نے پیچھے پڑھی ہیں وہ تین نہیں بلکہ چار ہیں، رفع، نصب، جر اور جزم۔ تو اس میں جر کو انہوں نے بیان نہیں کیا، تو یہ جملہ جو ہے غلط ہے، اس کے سامنے ہم کراس کا نشان لگائیں گے۔ تو گویا کہ آج کے سبق کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ بعض کلمات معرب ہوتے ہیں اور بعض کلمات جو ہیں وہ مبنی ہوتے ہیں۔ جن کلمات کا آخر مختلف عوامل کے آنے سے بدلتا رہے انہیں معرب کہتے ہیں، اور جن کلمات کا آخر جو ہے وہ مختلف عوامل کے آنے سے نہ بدلے اور ایک ہی چیز پر برقرار رہے وہ مبنی کہلاتا ہے۔ معرب کی مثال تھی جاء حامد، رأیت حامدا اور ذهبت الی حامد،
لیکن محرم میں پھر انہوں نے بیان کیا کہ یہ اعراب کبھی حرفی ہوتا ہے اور کبھی حرکتی ہوتا ہے۔ تو حرفی اعراب میں بعض اسماء ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ان کے اوپر حرکتیں نہیں آتی ہیں، بلکہ ان کا اعراب جو ہے وہ حرفوں سے ظاہر ہوتا ہے، جیسے جاء اخوک، رأیت اخاک، ذهبت الی اخیک۔ اور اس کے بعد مبنی ہے، تو مبنی جو ہے وہ ایسا کلمہ ہوتا ہے کہ مختلف عوامل کے آنے کے باوجود وہ ایک ہی حالت پر برقرار رہتا ہے اور اس میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی ہے، جیسے جاء ہؤلاء، رأیت ہؤلاء اور ذهبت الی ہؤلاء۔ اب اس میں ہؤلاء جو ہے یہ تینوں حالتوں میں، رفعی حالت میں، نصبی حالت میں اور جری حالت میں، تینوں حالتوں میں اس کا اعراب جو ہے وہ تبدیل نہیں ہوا، اس کا ایک ہی اعراب رہا ہے۔ اور یہ اعراب کسی عامل کی وجہ سے نہیں آیا ہوا، بلکہ یہ اعراب جو ہے اس کا اپنا ہے، یعنی آپ کہہ لیں کہ یہ اس کی بناوٹ ہی ایسی ہے۔ اور میں نے بتایا کہ تمام کے تمام اسماء اشارہ، تمام کے تمام اسماء موصولہ یہ مبنی ہے، معرب نہیں ہے۔ اسی طرح اعراب کی انواع بیان کی کہ اعراب کی چار قسمیں ہیں، یعنی چار طرح کا اعراب آ سکتا ہے، یا تو رفع ہوگا، یا پھر نصب ہوگا، یا جر ہوگی، یا پھر جزم۔ یہ چار طرح کا اعراب جو ہے وہ آتا ہے کلمات میں، اور ان میں سے رفع اور نصب جو ہے وہ اسماء اور افعال دونوں میں مشترک ہیں، جبکہ جر جو ہے وہ اسموں کے ساتھ خاص ہے اور جزم جو ہے وہ فعلوں کے ساتھ خاص ہے۔ اور پھر علامات اعراب جو ہیں دو طرح کی ہے، کبھی علامات جو ہیں وہ حرفی ہوتی ہیں جیسے الف و یا ہے، اور کبھی وہ حرکتی ہوتی ہیں، زیادہ تر حرکتی ہوتی ہیں، حرفی بہت کم اور مخصوص چند مخصوص الفاظ جو ہیں ان کے اندر استعمال ہوتی ہیں۔ اور اس کے بعد سوالات تھے اور مشقیں تھیں، تو ہمارا لیسن الحمدللہ مکمل ہوتا ہے، تو ہم اپنی کلاس کو کلوز کرتے ہیں، تو انشاءاللہ باقی پھر کل پڑھیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔